بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہیں رفت سراج، اس کی یہ 16ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ہیلو جی، السلام علیکم یاور بھائی، نعمان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ آپ 23 کو پہنچیں گے نا؟ کوشش کر رہا ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بھائی صاحب ایک اور بات یہ بھی ہے، وہ یہ کہ میں 25 کو یوگنڈا روانہ ہو رہا ہوں۔ اس ماہ بعد واپسی ہوگی۔ شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اگر آپ محسوس نہ کریں تو مہین کو 1 ماہ کے لیے دریا بستی میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہاں روشی بھی ہے، اس لیے اس کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ امکان تو یہ ہے کہ میں 1 ماہ سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ ویسے وہ پشاور میں بھی آرام سے رہ سکتی ہے، مگر روشی کے ساتھ رہنا اس کی اپنی فرمائش ہے۔ ہیلو جی سن رہا ہوں۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ جو آپ مناسب سمجھیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے بھائی صاحب اگر اس کے معیار کے مطابق کوئی رشتہ مل جائے تو اور اچھا ہوگا۔ اب دیکھیے نا، بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہیں اور میرے سامنے یہ پھیلا ہوا کاروبار۔ یہاں پاکستان میں مجھے سیٹ ہونے میں خاصا وقت لگ جائے گا۔ ہیلو جی سن رہا ہوں۔ آپ کوشش کیجئے کسی طرح کراچی آنے کی، باقی باتیں پھر ملاقات ہی پر ہو جائیں گی اور یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مہین کو پھر آپ اپنے ساتھ ہی لے آئیے گا۔ اور روشی کیا کر رہی ہے؟ بات کرائیے اس سے۔ وہ دریا بستی واپس چلی گئی ہے اپنے دادا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ کا انتظار کروں گا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ نعمان نے ریسیور رکھ دیا تھا، مگر یاور علی خان کے ہاتھ میں بدستور ریسیور تھا۔ ان کی آنکھیں گہری سوچ کی خماس تھی۔ انہوں نے ایک بٹن پش کیا۔ ہاں جعفری، دریا بستی میں لاؤ، روشانے سے بات کراؤ۔ انہیں چند منٹ انتظار کرنا پڑا، تب جا کر جعفری کی آواز سنائی دی۔ سر، مس روشانے بات کیجیے۔ ہیلو، ان کی آواز خاصی دھیمی تھی۔ کون؟ پپا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ روشی کی آواز پسماندہ سی تھی۔ ٹھیک ہوں بیٹے، تمہیں کیا ہوا؟ کیسی کمزور سی آواز ہو رہی ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ روشی جیسے ایک دم سنبھل گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے اس وقت کیسے یاد کیا؟ شاید ابھی فرصت ملی ہوگی آپ کو، وہ بولی۔ اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے فرصت کا انتظار کیا نہیں جاتا، فرصت نکالی جاتی ہے، وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں کہہ رہے تھے۔ تھینکس پپا۔ تمہارے پیپرز کب شروع ہوں گے؟ خیریت پپا؟ روشانی کی آواز میں حیرت واضح تھی۔ خیریت ہی ہے بیٹے، کوئی خاص بات نہیں۔ تم بتاؤ کب تک فارغ ہوگی؟ ان کا انداز بدستور تھا۔ میرے فارغ ہونے میں تو 15-20 دن ہیں، اس نے الجھے جے انداز میں جواب دیا، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ آخری پیپر سے 1 دن پہلے مجھے مطلع کر دینا، ٹھیک ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہی پپا۔ آئی ایم سوری، وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، وہ تمہیں یہاں لے آئے گا۔ مجھے آپ کے پاس؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کیوں؟ بچے اپنے باپ کے پاس کیوں رہتے ہیں؟ وہ یہیں کہہ سکے۔ بالکل ٹھیک پپا، میں خود ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ آپ نے بہت مشکل وقت میں مجھے اچھی امید دی ہے، تھینکس فار دیٹ۔ وہ رونے لگی۔ روشی، کیا بات ہے؟ وہ جیسے گہری نیند سے سنبھل گئے۔ کچھ نہیں پپا، آپ بھی اتنا یاد نہیں آتے جتنا امی یاد آتی ہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم تو بہت خوش گئی تھی۔ وہ مضطرب ہو گئے۔ خوش نظر آنے اور خوش ہونے میں بہت فرق ہے پپا۔ تم کیوں پرابلمز خود پر سوار کرتی ہو؟ تمہیں میرا اعتبار نہیں، اور پھر تمہارا اپنا بھائی وہاں موجود ہے، تم سے بات کرتا ہے، تم اپنے معاملات اس سے شیئر کر سکتی ہو۔ روشی، بیٹے جب تم بہت چھوٹی تھی تب تو تم نے مجھے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا، اور اب اتنی سمجھدار ہو کر۔ پپا، آپ مجھے گارنٹی دے کہ آپ کبھی میری شادی نہیں کریں گی، پھر ہی میں آپ کی کوئی بات سنوں گی۔ وہ اس کی فطری ضد عہد کر آئی تھی۔ خدا نہ کرے کہ تمہاری شادی کبھی نہ ہو، فی الحال کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ لگتا ہے پھر کوئی بات ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ یہاں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسی پریشانی میں پیپر دے سکتی ہوں؟ وہ بسوری۔ یاور علی خان مسکرا دیے۔ لا حول ولا قوت۔ بھائی ہم نے تو سنا ہے جس دن بیٹی پیدا ہوتی ہے اس دن سے ہی اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تمہاری امی کے پاس ایک بہت خوبصورت میرون دوپٹہ تھا، سچے کام سے بھرپور۔ مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کام کبھی خراب نہیں ہوگا، یہ میں روشی کے لیے رکھ رہی ہوں۔ تیاریوں کا کیا ہے، وہ تو ہوتی رہتی ہیں۔ روشی دم بخود سی ہو گئی، جیسے اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا۔ اس نے یاور علی خان کے منہ سے پہلی بار اپنی ماں کا ذکر سنا تھا۔ اسے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ جو چاہتا تھا وہ اس کی ڈھیر ساری باتیں اس سے کرے اور وہ چپ چاپ سنتی رہے۔ پپا؟ جی بیٹے؟
میری امی بہت حسین تھی، اور جب حسین عورت محبت نچھاور کرتی ہے تو اور بھی حسین ہو جاتی ہے۔ جب وہ مجھے پیار کرتی ہوں گی تو کتنی پیاری لگتی ہوں گی۔ کیوں پپا؟ روشی کی روح بہک چکی تھی۔ یاور علی خان نے سانس اندر کھینچا۔ جواد علی حویلی میں ہے یا کہیں گیا ہے؟ روشی ڈھیلی سی ہو کر کرسی پر ٹھہر گئی۔ ایک تو پپا اتنی جلدی یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں کہ بس کیا تھا جو 2-4 باتیں امی کی اور کر لیتے۔ اس نے منہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے پپا، میں پیپرز کے بعد آ جاؤں گی، مگر ایک شرط ہے، آپ مجھے امی کی بہت ساری اچھی باتیں بتائیں گے۔ وہ بچوں کی طرح مچلی۔ ہو سکتا ہے ماضی کے متن کھودنے اور خوشی دریافت کرنے کے بجائے اللہ تمہیں زندہ موجود اور تازہ خوشی سے نواز دے، اس لیے اپنے باپ کو شرطوں میں مت الجھاؤ۔ ان کے لہجے میں تھکن اتر آئی۔ شور؟ روشی کی آواز میں حیرت امیز خوشی تھی۔ میں بھی، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ اگر ایسے امکانات ہیں تو میں کوئی شرط نہیں رکھوں گی۔ شاباش، بہت سمجھدار ہے میری بیٹی۔ اچھا، خدا حافظ۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور سگریٹ سلگانے لگے۔ یاور، جب روشی کی شادی ہو جائے گی اور جواد باہر چلا جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھی، جواد کو بہت انہماک سے شوز پہنا رہی تھی۔ پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ 10-12 بچے ٹھیک ہے، جو ہمارے اینڈ تک کام آتے رہیں۔ وہ بیڈ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے، نظریں اٹھا بغیر ٹکڑا لگایا۔ حد ہے آپ سے بھی۔ بات کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا بنا دیتے ہیں؟ نازنین نے سر ہی پیٹ لیا تھا۔ بھائی مجھے تو تمہاری صحت، تمہارے حسن کا خیال ہے، ورنہ بچے بہت سارے ہوں تو خوب رونق رہتی ہے ماں باپ کی زندگی میں۔ انہوں نے پھر چھیڑا تھا۔ نہیں بابا، مجھے نہیں پسند ڈھیروں بچے جو ماں کو اتنا تھکا دے کہ وہ ٹھیک سے ان کی تربیت بھی نہ کر سکے۔ وہ ڈریسنگ سے کنگھا اٹھا کر لائی اور جواد کے بال بنانے لگی۔ اور جو بچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوشی ملتی ہے وہ بھی غارت ہو جاتی ہے۔ اس نے جواد کے پھولے پھولے رخساروں پر چٹاچٹ پیار کیا۔ یاور علی خان نے ایش ٹرے میں راکھ جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پیناسونک 3-in-1 کے قریب آ گیا تھا۔ دیکھنے لگے، کبھی کبھی ان کا موڈ بنتا تھا۔ ایک ریکارڈ لگا کر انہوں نے سوئی ٹکائی اور واپس اپنے بیڈ پر آ گئے۔ کمرے میں مکیش کی پرسوز آواز پھیلنے لگی۔ جانے کہاں گئے وہ دن، کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ سگریٹ سلگ کر انگلیوں تک آ پہنچا۔ وہ جی بھر کر سوئی تھی، شاید اس لیے کہ کہیں راتوں سے بے آرام تھی۔ نہا دھو کر کمرے میں ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران ہی کلو بڑی امی کا پیغام لے کر آ گئے کہ وہ ہال میں بلا رہی ہیں۔ اس نے کوفت بھرا منہ بنا کر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر لیے بیٹھی ہوں گی جوڑے گہنے، کیا مصیبت ہے؟ اس نے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ سوچ رہی تھی یہ چائے اور پیوں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر آ گئی۔ ہال کمرے میں آئی تو منظر کچھ نئے انداز کا تھا۔ گلو مشین لیے بیٹھی تھی، مونا کروشیے سے گلے اور آستین کا کام کر رہی تھی، زری کپڑے تراش رہی تھی۔ باقی لڑکیاں اسے گھیرے بیٹھی تھی۔ بڑی امی صوفے پر بیٹھی تھی اور بیڈ لیٹر پیڈ اور قلم لیے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے باری کی طرف سے نظریں چرا کر آہستگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹی، دن چڑھے تک سونے سے نیستی ہوتی ہے۔ یاور نے 4 دن میں تمہاری عادتیں بگاڑ دی، اور پھر میکے میں سب چل جاتا ہے۔ دوسرے گھر جاؤ گی تو سب ایک ایک بات نوٹ کریں گے۔ زندگی تو سب کی گزر ہی جاتی ہے، اس طرح گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ کی بدمزگی سے فائدہ؟ وہ ان سے تھوڑے فاصلے پر موڑے پر بیٹھ گئی۔ وہ میں نے تمہیں ایک کتاب دی تھی ڈیزائن پر نشان لگانے کو، لگا دیا؟ یہ باری جا رہا ہے، 2 دن کے لیے کراچی کام سے اسی کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں۔ کچھ چیزیں میں بھی منگوا رہی ہوں، تمہاری ساس کو پیسے بھجوا رہی ہوں، باری کو دے دیں گے۔ تمہیں کچھ منگوانا ہو تو لکھوا دو۔ انہوں نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کتنی دیر تک بستر پر پڑی رہی ہو؟ انہوں نے اس کا چہرہ بہت بدلا ہوا محسوس کیا۔ کچھ نہیں بڑی امی، ٹھیک ہوں میں، اور ڈیزائن پر نشان لگانا مجھے یاد نہیں رہا، آپ خود ہی لگا دیں۔ وہ سرد موہری سے گویا ہوئی۔ بتاؤ، یہ حال ہے؟ اگر تمہارے نانا کا انتقال نہ ہوتا تو کل پرسوں تو تمہاری بارات بھی ہو جاتی۔ تمہیں ایسے کون سے کام ہوتے کہ یاد نہیں رہا؟ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ حد ہو گئی، کلو کو بتاؤ کہاں رکھی ہوئی ہے کتاب، اٹھا لائے گی، میں خود لگا دوں گی نشان۔ اب دیکھو نا، اتنی دور سے بھجوائی ہے، کیا سوچیں گے وہ؟ پہلے کب ہم نے اس طرح پرواہ کی ہے کسی کی؟ اب بات دوسری ہے آخر کو۔ گلو، وہ میرے کمرے میں الماری پر رکھی ہے، ایک سنہری جلد کی کتاب، لا کر بڑی امی کو دے دو۔ اس نے بیزار کن میں انداز میں جواب حکم دیا۔
رات میں یاور سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر ان کا فون بزی مل رہے تھے. تم ذرا اب ان کے دفتر میں لا کر دیکھنا اور جائے تو پیغام دے دینا کہ ایک آدھ روز کے لیے حویلی آ جائے. وہ روشی سے مخاطب تھی. یہ تمہارے ہاتھ پر خراشیں کیسی ہیں؟ کہیں گر پڑی تھی؟ المتاب کی نظریں اس کے سیدھے ہاتھ کی پشت پر ٹھہر گئی تھی. خراشیں اس لیے بھی واضح ہو رہی تھی کہ ان پر خرون آ چکا تھا. اس نے الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ ڈھانپ لیا. کچھ نہیں بڑی امی، ایسے ہی. اس نے قدرے گھبرا کر باری کی طرف دیکھا. وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا. اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر جھٹ سامنے سینری پر نظریں جما دی. ادھر آؤ، دکھاؤ مجھے. تمہاری شادی کے دن قریب ہے، اپنا خیال کرنا چاہیے اور الٹے سیدھے نشان سجا سجا کر بیٹھ رہی ہو. دکھاؤ مجھے کیا کر کے بیٹھی ہو. انہوں نے تحکمانہ انداز میں اسے اپنے پاس آنے کو کہا. چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا. کچھ بھی نہیں بڑی امی، ٹھیک ہو جائے گا. المتاب نے اس کا ہاتھ تھام کر دیکھا. کیا ناس مار رکھا ہے ہاتھ کا، کچھ لگاؤ اس پر. لگتا ہے کسی نے کسوٹ ڈالا ہے. چک چک پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے کام کرتی پھرتی ہو. فکر نہ کریں، ان کی طرف سے بہت بہادر ہے. باری نے پیٹ سے صفحہ علیحدہ کیا. روشی کی جھکی نظریں نہ اٹھ سکی. یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو باری، تمہارا اندازہ غلط ہو بھی نہیں سکتا. شینو ایک کونے میں بیٹھی تازہ اخبار دیکھ رہی تھی. اور بھی بہت سارے خواص ہیں، وہ بھی تمہیں پتہ ہوں گے. شینو نے براہ راست باری سے مخاطب ہوئی. ہو سکتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں. باری مسکرایا. کیا مجھے اپنی علمیت کا اظہار بھی کرنا ہوگا؟ شینو منہ چھپا کر ہنسنے لگی. میں چلوں بڑی امی؟ ابھی تیاری بھی کرنا ہے. اور کچھ تو نہیں لکھنا؟ نہیں، بس روشی کی ساس کو ہمارا بہت بہت سلام کہنا. اگر وہ لوگ تمہیں کھانے پر بلائیں تو رک جانا، ٹھیک ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا. اور کوئی حکم؟ نہیں، اور کچھ نہیں، بس کچھ بھولنا نہیں. ذرا سن گن لینے کی کوشش کرنا. وہ کس تاریخ میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ مونا نے آہستگی سے کہا. اسے اپنے کپڑوں کی تیاری کے لیے وقت کا تعین کرنا تھا. کچھ روشی کو بھی چھیڑنے کی کوشش تھی. میں براہ راست بھی ٹاک کر سکتا ہوں، صرف اجازت درکار ہے. وہ روشی کے پاس سے گزرتے ہوئے جیسے منہ میں بولا. روشی بیٹھی اپنی ہتھیلیاں مسلتی رہی. جیسے ہی المتاب باہر جانے کو اٹھی، روشی بھی ان کے پیچھے چل پڑی. روشی تم کہاں جا رہی ہو؟ زرین نے ٹوکا. آ رہی ہوں ابھی. وہ تیزی سے المتاب کے پیچھے نکل گئی. بڑی امی اپنے کمرے کی طرف اور وہ اوپر جانے والے زینے کی طرف بڑھی تھی. باری تولیہ گلے میں لٹکائے وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا. وہ بہت خاموشی سے دروازے کے درمیان کھڑی تھی. میں تم سے لڑنے نہیں آئی ہوں باری، بس ایک بات کرنا ہے تم سے. مگر مجھے آپ سے کوئی بات کرنا ہے نہ سننا ہے. معافی چاہتا ہوں، یوں بھی مجھے ذرا جلدی ہے. اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ اسے رونا سا آ گیا. باری اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھا. مجھے افسوس ہے روشی بی بی، میں واقعی جلدی میں ہوں. وہ اسے باتھ روم میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا. دکھ کی نامانوس سی لہر نے جیسے اسے ہلکا کر دیا. وہ کھڑی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اندر آ گئی اور دروازہ بند کر لیا اور اس کے بستر پر بیٹھ کے کچھ میگزین اور نصابی کتب سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی وہ اٹھا کر دیکھنے لگی. جانے کتنا وقت گزرا، شاید 10 منٹ، شاید 15 منٹ. وہ کچھ گنگناتا ہوا تولیہ سے سر رگڑتا ہوا بڑی ترنگ میں باتھ روم سے باہر آیا تھا، مگر فوراً ہی ٹھٹک گیا تھا. مگر رکا نہیں اور اسے مکمل نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں مگن ہو گیا. پہلے بال سکھائے، پھر سیٹ کیے، پھر سفری بیگ میں سامان رکھنے لگا. اسی دوران چلتے پھرتے چیزیں بیگ میں ڈالتے ڈالتے پرفیوم اسپرے کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں ایک بہت سافٹ اور خوشگوار سی مہک سرایت کر کے تھی. سیاہ پینٹ اور اسکائی بلو شرٹ میں ملبوس وہ بہت تر و تازہ محسوس ہو رہا تھا. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہے. باری جی، تم ایسے کیوں ہو رہے ہو؟ کیسا ہو رہا ہوں؟ اچھا، تو میں کبھی بھی نہیں لگا آپ کو کہ آج زیادہ برا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا. میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں جھومر بھابھی کی وجہ سے ظفری بھائی کے بیڈ روم میں گئی تھی. اب مجھے کیا؟ میں بھلا یہ جرأت کر سکتا ہوں کہ آپ سے پوچھ گچھ کروں؟ فکر مند نہ ہوں. اس نے بیگ بند کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا. اور پھر یہ آپ کا گھر ہے، آپ جدھر مرضی گھومیں پھریں وقت بے وقت. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ رسانیت سے پوچھ رہا تھا. تم پہلے جیسے نہیں لگ رہے، بہت بدلے ہوئے لگ رہے ہو. کیا کیا ہے میں نے؟ کون سا گناہ ہوا ہے مجھ سے؟ تم مجھ سے بدل رہے ہو اور میں اپنی نظروں میں گر رہی ہوں. اس کی آواز بھر گئی. بدل رہے ہو؟ ارے! وہ ہنس دیا اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا. اور کیا میں اتنا قابل ذکر ہوں کہ آپ میرے بدلنے مڑنے ٹھہرنے کا نوٹس لیں؟ اپنی توانائی ضائع نہ کیا کیجیے، آگے کام آئے گی. باری، تم بہت ٹپیکل ہو، میری سمجھ میں نہیں آتے.
مجھے تم سے بہت شرم آ رہی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے میں مر جاؤں۔ وہ بہت ضبط سے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ پاری کا دل بشر کا دل تھا، بہت ترنگ میں دھڑکا۔ کس بات کی شرم؟ تم نے مجھے عجیب سے اولیے میں دیکھا تھا، مجھے سوچ سوچ کر شرم آ رہی ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے تم کسی سے نہیں کہو گے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا نہیں کہوں گا؟ اس نے انجان بن کر گویا اسے چھیڑا۔ بابا میں تو کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کہوں گا، آپ اطمینان رکھیں، اب مجھے اجازت۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ہائے یہ تقدیر کہ ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی کتنے جتن سے دکھائی دیتا ہے۔ باری وہ اس روز نعیم کو جو میں فون کر رہی تھی، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے آپ کے ذاتی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روشی کو بولنے سے روک دیا۔ کیوں نہیں ہے دلچسپی؟ تم اس گھر میں نہیں رہتے، وہ بفر کر بولی۔ لیکن گھر میں رہنے کی یہ شرط تو نہیں ہے کہ میں یہاں کے تمام معاملات میں انوالو ہوں۔ وہ عجلت بھرے انداز میں لگ رہا تھا۔ گھر میں رہنے والوں کے لیے جرگہ شرطیں نہیں باندھتا، خود بخود ذمہ داریاں ہر فرد پر آ پڑتی ہیں۔ سارے گھر کی بو سونگھنے پر معمور ہو، دلچسپی تو لینا پڑے گی۔ موٹے لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھی زبردستی ہے، پاری نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں میرے معاملات سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے، زیادہ بنو مت، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اتنا کمزور ہرگز بھی نہیں ہوں کہ کوئی آسانی سے مجھ پر اثر انداز ہو سکے، خاصا ڈھیٹ ہوں۔ اب مجھے اجازت دے۔ وہ مسکرا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم جا کر دکھاؤ، اس نے دانت پیسے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور فرمائش؟ یعنی مزید کیا کر کے دکھاؤ؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے جو تم ایسے ہو رہے ہو؟ وہ پھر روحان سی ہو گئی۔ نہ آپ نے کچھ کیا ہے، نہ میں ایسا ویسا ہو رہا ہوں۔ میری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، باقی لڑائی پھر آئندہ کے لیے رکھتے ہیں۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ کوئی پیغام کراچی والوں کے لیے؟ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ تمہارا سر، وہ جھلا اٹھی۔ وہ تو میں ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ اچھا خدا حافظ۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ ہتھیلیاں مسلنے لگی، ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ ماہین راہداری کا مرکزی دروازہ چیک کر کے مطمئن انداز میں اپنے کمرے کی سمت پڑی تھی۔ بہت مدھم سی کال بیل نے اسے چونکا دیا۔ اس کی نظریں لاؤنج میں سامنے ہی لگے وال کلاک پر جا ٹکی۔ رات کے 1:30 بجے کا عمل تھا۔ اس نے خود آگے بڑھنے کی بجائے نعمان کو جگانے کا قصد کیا، مگر ایک دم رک گئی۔ معلوم تو کر لوں کون ہے، بیچارے بھائی کی نیند خراب ہوگی۔ یہ سوچتے ہی راہداری کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور گیٹ سے چند قدم دوری پر ہی تھی۔ جی کون؟ یاور۔ آواز خاصی دھیمی تھی مگر رات کے اس پہر واضح تھی۔ اوہ، ایک انجانی سی خوشی اس نے اپنے اندر دوڑتی محسوس کی۔ ایک منٹ۔ وہ چابی لینے اندر دوڑ گئی۔ جتنی تیزی سے اندر دوڑی تھی اتنی تیزی سے بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ تالا کھول کر اس نے ذیلی دروازہ فوراً ہی وا کر دیا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، ریڈ اینڈ وائٹ ڈاٹس کی ٹائی لگائے، چھوٹا سا بہت خوبصورت اسٹائلش قسم کا سوٹ کیس لٹکائے یاور علی خان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ اس کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ایسے نہیں بھاگتے، گر بھی جاتے۔ ان کی آواز دھیمی اور لہجہ سپاٹ تھا۔ بہن شرمندہ سی ہو کر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آئیے۔ وہ انہیں لے کر آگے بڑھی۔ کیا میرے آنے سے حفاظتی انتظامات مکمل ہو گئے؟ انہوں نے کھلے ہوئے تالے کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، مہین تالا لگانے لگی۔ یاور علی خان بھی رک گئے تھے۔ پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے لاؤنج میں پہنچے۔ فلائٹ لیٹ تھی یا ٹائم ہی یہی تھا؟ وہ ان کے مقابل کھڑی پوچھ رہی تھی۔ جو جی چاہے فرض کر لیں، اب تو آپ ڈسٹرب ہو ہی چکی ہیں۔ انہوں نے سوٹ کیس ایک طرف ٹکا دیا۔ آپ کے آنے سے میں کبھی ڈسٹرب ہو ہی نہیں سکتی، آپ نوٹ کر لیں ہمیشہ کے لیے۔ وہ بہت سادہ اور پرسکون انداز میں مسکرا رہی تھی۔ یاور علی خان نے کچڑتی نظر اس پر دوڑائی۔ میرون کاٹن کے سفید کڑھائی والے کرتے شلوار میں ملبوس، دوپٹے سے کھیلتی ہوئی بہت معصوم سی لگی۔ اچھی بات، اب آپ مجھے اس ٹھکانے پر پہنچا دیں جہاں میں چینج کر سکوں۔ وہ نارمل سے انداز میں گویا ہوئے۔ اوہ، مہین قدرے جھنپ گئی۔ پھر آپ اوپر ہی چلے جہاں پہلے ٹھہرے تھے۔ زارے بھی اور پرائیویسی بھی ہے، اتنا سمجھتی ہیں آپ ہمیں؟ وہ مبہم سا مسکرائے۔ اس سے بھی کچھ زیادہ، وہ شرارت سے گویا ہوئی اور زینے کی طرف بڑھ گئی۔ یاور علی خان اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میرا وجدان کہہ رہا تھا آپ آنے والے ہیں۔ میں نے کمرہ اسی لیے بالکل تیار کر دیا تھا۔ اچھی خاصی روحانی خاتون ہو گئی ہیں آپ تو۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، ایسے خطابات کی اہل نہیں ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، کھانا کھائیں گے یا چائے پئیں گے؟ کافی؟ کچھ نہیں، بس ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں اور پھر آرام کریں۔ بس؟ اس کے منہ سے یوں ہی نکل گیا۔ جی بس۔ پھر بھی یاد کر لیجیے، ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری چیز چاہیے ہو۔ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ یاور علی خان کوٹ اتارتے اتارتے ایک دم رک گئے۔
بعض چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں مگر موقع محل شرط ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ مہین نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ جی، یاور علی خان اس طرح لاپرواہ انداز میں کوٹ اتار کر بستر پر ڈال چکے تھے جیسے کمرے میں ان کے علاوہ دوسرا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ مہین کا ٹھہرنا بے معنی سا تھا۔ وہ پانی لانے کے ارادے سے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے برتن دھوئے اور چارپائی پر اوندھے رکھ دیے۔ ابھی سیدھی ہوئی تھی کہ پٹاخ ایک پتھر کمر میں جا لگا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ وہ فکر مند سے انداز میں اپنے دوپٹے سے ہاتھ پونچھنے لگی۔ الجھن کا اثر واضح طور پر اس کے چہرے پر موجود تھا۔ پٹاخ پھر ایک پتھر اس کی پیٹھ پر لگا۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی اور اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے پتھر آیا تھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ یہاں آنے کے بعد یہ واقعہ دوسری مرتبہ تھا۔ وہ گھوم کر دیوار پر نظریں جما کر کھڑی ہو گئی۔ خوف سے بری حالت ہو رہی تھی مگر آج وہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے چاہا گلباز کو آواز دے مگر یکدم رک گئی۔ اسے دیوار پر ایک بھوری سی چیز محسوس ہوئی تھی۔ وہ ٹکی باندھ کر گھورنے لگی اور اگلے لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دیوار کے اس سرے سے دوسرے سرے تک ہر سائز کا بندر رہا تو اس کی جان میں جان آئی گویا۔ اس نے نیچے سے ایک پتھر اٹھا کر ایک بندر کی طرف پھینکا۔ سارے کے سارے دیوار پر ناچنے کودنے لگے اور اس طرف کود گئے۔ ایک عجیب سی آفت مچ گئی۔ ایک بندر نے پلنگ سے گلاس اٹھا لیا اور جھومر کی طرف پھینکنے کی دھمکی دینے لگا۔ تانبے کا بھاری گلاس تھا۔ جھومر ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی۔ 2-3 بندر اس کے آگے پیچھے ناچنے لگے۔ وہ شی کرتی دور ہٹنے لگی۔ ماں اسے کسی سے ٹکرانے کا احساس ہوا۔ وہ یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا۔ فوراً ہی پلٹی تھی اور پھر حیرت بھری نکلی تھی۔ باری بندر، لا حول ولا قوت، کوئی اچھی گالی نہیں تھی آپ کے پاس؟ باری نے منہ بنایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ او میرے خدایا، آپ اندر چلیں، میں انہیں بھگا کر ابھی آتا ہوں۔ جھومر یہ سنتے ہی اندر دوڑ گئی۔ باری نے جانے کون سی جیب سے پستول برآمد کیا اور ایک ہوائی فائر داغ دیا۔ بندروں میں کھلبلی مچ گئی۔ آن کے آن میں جانے کدھر غائب ہو گئے۔ اس نے پستول واپس جیب میں ڈال کر اس کی سمت پلٹا۔ جھومر وہیں کھڑی تاک رہی تھی۔ باری کو اندر آتا دیکھ کر بڑے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہارے ہاتھ میں ہتھیار دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، وہ تخت کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا حویلی والوں کے حکم پر خون بھی کرتے ہو؟ وہ تخت پر ٹک گئی۔ نہیں، صرف ارمانوں کا خون کرتا ہوں۔ وہ روشی کا چہرہ تصور میں لا کر مسکرا دیا۔ پھر تو تم قاتلوں سے بھی بڑے قاتل ہو، جھومر نے قدرے افسردگی سے کہا۔ یہ فرد جرم ہے، میں اقبال جرم کرتا ہوں۔ اب بس آپ جلدی سے یہ بتا دیجیے، چلنا ہے یا نہیں؟ وہ ایک شکستہ سی کرسی پر ٹک گیا۔ کہاں؟ جھومر نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ اپنے ٹھکانے پر، اور کہاں؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں، کاکا جان نے یا بابا صاحب نے؟ جھومر کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کسی نے تو بھیجا ہوگا، خود سے تو میں آ نہیں سکتا، اس نے جواب دیا۔ ظاہر ہے ہمارے نصیب ایسے کہاں، وہ بڑبڑانے کے انداز میں بولی۔ باری کو سنائی نہیں دیا۔ جی میں ٹھیک سے سن نہیں سکا۔ وہ آگے کی طرف جھک کر گویا ہوا۔ اللہ میاں نہیں سنتا ہماری، پھر تم ہو، وہ جیسے چڑھ کر بولی تھی۔ کیا سنانا چاہتی ہیں آپ اللہ میاں کو؟ وہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ چاہنا کیا، چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز بڑھنے لگی۔ اچھا چلے اٹھیے پلیز، نکلے یہاں سے، باری کے انداز میں درخواست تھی۔ جھومر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں لے کر جاؤ گے؟ جہاں سے آئی تھی، باری نے ریسٹ واچ پر نظر دوڑاتے خاصی عجلت میں کہا تھا۔ باری، مجھے اس زندان خانے میں مت لے جاؤ، لاؤ پستول مجھے دو، میں ہمیشہ کے لیے ایک فیصلہ کر لیتی ہوں۔ مجھے ڈائیلاگ کی مت مارے، حکم پر عمل درآمد کرنے کا مجھے حکم ملا جس پر مجھے ہر حال میں عمل کرنا ہے، اور آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کی بہت بچت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ظفری کا نام لے کر چڑھاؤ، میں بھی تم لوگوں کو سبق سکھا ہی دوں گی۔ جھومر نہایت خطرناک عزائم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اور سیدھے دریا بستی چلو، سرائے میں حاضری لگانے کی ضرورت نہیں، اور تم مجھے دھوکے سے سرائے میں لے جانے کی غلطی بھی نہ کرنا، کہیں میرے ہاتھوں تیمور علی خان اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے۔ اس کی نگاہ میں بھی آنچ تھی۔ اچھا چلیے، چادر اوڑھیے، زیادہ ملکہ جذبات بننے کی ضرورت نہیں، وہ سرد انداز میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ جھومر پاؤں لٹکائے کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ایک فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، چادر اوڑھ کر باہر آئی۔ گلباز بیگ اٹھائے باہر کی طرف جا رہا تھا، وہ اسی کے پیچھے چل پڑی۔ باری ڈرائیونگ سیٹ پر اپنی طرف کا دروازہ کھولے اندر سے باہر آنے والے راستے کی طرف تک رہا تھا۔ گلباز ویسے پیچھے آتے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس بھرا۔
اس قدر وحشت ہوتی ہے اندر کہ مجھے جیپ میں بیٹھ کر انتظار کرنا زیادہ پسند ہے بنسبت اندر بیٹھنے کے۔ جانے کیا لڈو پیڑے مل رہے ہیں اس حویلی میں۔ اس نے جھومر کے بیٹھتے ہی انجن سٹارٹ کر دیا اور بیک ویو مرر میں دیکھنے لگا کہ گلباز ایک طرف ہٹ گیا یا نہیں۔ تم باری ہو اور میں جھومر ہوں، تمہیں کسی ظفری کے پلے نہیں باندھا گیا۔ تمہارا دل محفوظ ہے، اسے کسی نے تمہاری روح میں آزاد ہے، یہ کسی درندے کو پیش نہیں کی گئی، لہٰذا تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنے کی زحمت کی ضرورت نہیں۔ جھومر نے تڑک کر اسے جواب دیا تھا۔ ایک لمحے کو تو باری بھی لاجواب سا ہو کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ چل رہی ہوں میں اس جہنم میں، کر لیا میں نے تمہاری پسند کا فیصلہ، اب دیکھنا ذرا۔ جھومر نے سر سے کلپ کو سوٹا، بال ہاتھ سے سمیٹے اور دوبارہ کلپ میں قید کر دیے اور سر پر چادر جما کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ میری پسند بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑی؟ مجھ سے جو کہا جاتا ہے میں وہ کرنے کا پابند ہوں۔ گاڑی باہر آتے ہی اس نے بہت تیزی سے چلائی تھی، جیسے جھنجھلا رہا ہو۔ غلامی کی زنجیریں توڑنا بھی انسان کا حق ہے، پیدائشی حق، جھومر نے تلخی سے کہا۔ پیسے جمع کر رہا ہوں۔ باری کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ جھومر نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی، بڑا پیچیدہ سا جواب تھا۔ پیسے کس لیے؟ غلام پابند ہے کہ اپنے آقا کو منہ مانگی رقم دے اور آزاد ہو جائے۔ اس کے لہجے میں بلا کی تپش تھی۔ کیا دام لگا رہے ہیں تمہارے؟ جھومر کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ مالکن کی پوری جاگیر تمہارے سر سے وار کر صدقہ کر دی جائے تو بھی کم ہے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں مجھ میں؟ اسے یکدم غصہ آ گیا۔ تمہیں کیا پتہ؟ وہ بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی حدود کا پتہ ہے، میں عملی اور حقیقت پسند آدمی ہوں، اپنے بعض جذبوں کے سامنے بے بس سہی مگر ہتھیار ڈالنے کی حد تک کمزور نہیں۔ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں میرا راستہ مکمل ہوتا ہے، مجھے اچھی طرح شعور ہے۔ باری کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم میں بھی جذبات ہیں؟ جھومر کے ہونٹوں پر استزائیہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کیا مجھے بتاؤ گے وہ کون سے جذبات ہیں؟ وہ تو شاید میں اپنے آپ کو بھی بتانا پسند نہ کروں۔ باری نے نچلا ہونٹ داندوں تلے دبا کر بڑے ضبط سے جواب دیا۔ ایک بات کہوں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ اس نے طویل راستے کے بعد پہلا موڑ کاٹا۔ کہو۔ تمہیں میرا برا ماننے کی فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، جھومر نے بے دلی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ پیچھے جا کر آرام سے لیٹ جائیے، ہو سکتا ہے ٹھنڈے ماحول میں آپ کی نیند پوری ہو جائے اور آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے، کیونکہ سرائے جا کر گاڑی بدلنا ہے۔ یہ جیپ کاکا جان کی ذاتی اور پسندیدہ سواری ہے، ان کی لینڈ کروزر کے بعد، جو آج گل بابا صاحب کے استعمال میں۔ اس نے لسانیت سے کہا۔ تم مجھے وہاں نہ لے کر جاؤ تو بہتر ہے، پھر میرے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جائے گا۔ جھومر کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ مگر مجھے گاڑی لازمی بدلنا ہے، شاید وہ بھی آپ سے ملنا اور بات کرنا پسند نہ کریں۔ آپ گیٹ سے باہر کھڑی ہو جائیے گا، وہ 5 منٹ میں دوسری گاڑی لے کر باہر آ جاؤں گا۔ اب آپ پیچھے جا کر آرام کیجیے۔ دل نہیں چاہ رہا میرا آرام کرنے کو، تم چلاؤ گاڑی، میں تم سے کوئی بات فی الحال نہیں کر رہی۔ باری نے ہونٹ بھینچ کر رفتار قدر بڑھا دی۔ سب لڑکیاں اندر ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس کا موڈ نہیں بن رہا تھا۔ وہ بیزار کن انداز میں دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر آ گئی اور بیرونی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ پورے دنوں کا چاند تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ تھام کر چاند کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ کھوکھر گیٹ بند کر کے اس کے پاس سے گزرا، قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ کھوکھر، اس نے کسی خیال سے باہر آ کر آواز دے ڈالی۔ جی بی بی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ چاند پورا ہے، روشنی بہت ہے، یہاں کی سب لائٹیں بند کر دو، اس نے حکم دیا۔ جی اچھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد برآمدے باغ کی ساری لائٹیں بند کر دی۔ وہ پھر پہلے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، جانے کتنی دیر اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہاں وہ چونک پڑی، کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے گیٹ روشن ہو گیا تھا، شاید بابا صاحب آ گئے۔ گاڑی ہارن دے رہی تھی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ملازم نظر نہیں آیا۔ جانے کیا سوچ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، خاصی تیزی سے چمکتی ہوئی گیٹ تک آئی اور گیٹ کھول دیا۔ تیز روشنی منہ پر پڑی تو آنکھیں چندھیا گئی۔ گاڑی ایک دم جیسے اس کے اوپر چڑھ دوڑی، وہ انتہائی تیزی سے ایک طرف ہو گئی۔ یہ کون بدتمیز قسم کا ڈرائیور ہے؟ اس کا خون کھول اٹھا۔ گاڑی پورچ میں جا کر رک گئی تھی۔ وہ کھولتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی، لتے لینے کے خیال سے، مگر ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک طرف سے باری اور دوسری طرف سے جھومر اتر رہی تھی۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں گئی ہوئی تھی یہ جھومر بھابھی؟ اس سے وہ چند دن پہلے والا واقعہ ایک دم سے یاد آیا۔ تو یہ کہیں گئی ہوئی تھی،
شاید اپنے میکے، مگر باری تو کراچی گیا ہوا تھا۔ یہ انسان ہے یا ہوا؟ وہاں کیوں رک گئی؟ آج سلام دعا بھی نہیں ہوگی؟ جھومر نے اسے متوجہ کیا۔ السلام علیکم۔ وہ خاصی الجھی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، تم ٹھیک ہو؟ جھومر نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ظفری بھائی نے اپنا سر پھاڑ لیا۔ آج دوپہر کو ہی انہیں اسپتال لے کر گئے ہوئے ہیں۔ روشی کا انداز اب بھی الجھا ہوا تھا۔ جھومر نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ شکر کرو ہم آ گئے، بلکہ جن کی خاطر آئے ہیں انہی کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ باری کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سے رکھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ روشی کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، ایک فطری امرتا۔ اس نے باری کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں بھابھی۔ اسے ایک دم اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جھومر تو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حویلی میں ٹڈی دل کی طرح انسان بھرا پڑا ہے، مگر باری جیسا کارآمد ایک بھی نہیں ہے۔ جب سب باری ہے۔ اچھا شب بخیر، اللہ کرے ظفری اب ہسپتال میں ہی رہے۔ اس نے پچھلے حصے کی جانب پیش قدمی کی۔ باری گاڑی سے چیزیں نکال رہا تھا اور روشی ایک جگہ دم بخود کھڑی تھی۔ یہ جھومر بھابھی کیا اول فول بک رہی تھی؟ ماں اس نے تنتنا کر پوچھا۔ وہ آپ کی بھابھی ہیں اور بڑی بھابھی بکتی نہیں فرماتی ہیں، سمجھی؟ مگر جو وہ کچھ کہہ کر گئی ہیں وہ کوئی بھابھی نہیں فرما سکتی۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ایک اب نارمل انسان کے ساتھ رہتی ہے، کوئی نفسیاتی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہوگی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے گویا تسلی دی۔ مگر تم کس خوشی میں محترمہ کو اٹھائے پھر رہے ہو؟ وہ بفر گئی۔ لا حول ولا قوت، وہ بس لا حول ولا ہی پڑھ سکا۔ اگر نفسیاتی کیس بن گئی ہیں تو بابا صاحب کو اطلاع دو، پاگل خانے لے جا کر ان کا علاج کرانے کو کہو۔ میں اس قسم کی وہی تباہی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ اپنی اوقات میں رہیں۔ ہم صرف اپنے بھائی کی وجہ سے ان کو عزت دیتے، ورنہ دوسری صورت میں ان کا رینک ماما بلی کے بعد ہی بنتا ہے۔ جن لوگوں کو کبھی عزت نہ ملی ہو انہیں راس ہی نہیں آتی۔ غصے سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ کیوں خواہ اپنا ٹیمپر لوز کر رہی ہیں؟ جانے دے، باری نے رسانیت سے سمجھایا۔ تم پر ان کی بےہودگی کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ کے شلوار کرتے اور دوپٹے میں دودھیا چاند کی روشنی میں نہائی ہوئی وہ بڑی معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ باری نے نظریں چرا کر گاڑی کا لاک لگانا شروع کر دیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ پھنکاری۔ بالفرض مجھ پر کچھ اثر ہو کسی بات کا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ یا نقصان ہے؟ یہ تو میری اپنی ذاتی واردات ہوگی۔ وہ ٹیک لگا کر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھنا میں بابا صاحب کو بتا کر ہی دم لوں گی، اس نے دھمکی دی۔ کمزوروں سے جنگ کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ باری نے اندر جانے کی نیت سے رخ موڑا۔ حمایت لے رہے ہو ان کی؟ اسے جیسے کسی خوف سے صدمہ سا ہوا۔ نہیں، جن لوگوں کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو ان سے بات نہیں بڑھاتے، اپنے معیار تک رکھتے ہیں۔ اس نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ خیر، دماغ تو ان کا بھی ٹھکانے لگا دوں گی میں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ مرضی ہے آپ کی، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ مسکرا دیا جیسے اسے چڑھا رہا ہو۔ وہ پاؤں پٹک کر اس سے پہلے اندر بڑھ گئی اور ہال کمرے میں چلی آئی۔ لڑکی انوس ٹی وی میں مگن تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ نے اس پر سرسری نظر ڈال کر دوبارہ اسکرین پر نظریں جما دی۔ جہنم میں۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ ہاں، کچھ سرخ سی ہو رہی ہو۔ روبی نے شرارت سے دیکھا۔ شاید حویلی کے غائب لوگ واپس آ چکے ہیں۔ شینو کارپٹ پر بالکل چت لیٹی تھی۔ روشی نے ان کے لیٹنے کے اسٹائل کو بڑی ناگواری سے دیکھا۔ اس پر مستزاد ان کا جملہ، شینو آپا آپ مجھ سے مخاطب نہ ہوا کریں، اس نے خاصی بدتمیزی سے کہا۔ اس وقت تو وہ اس ماحول میں موجود ہی کب تھی؟ اس کے کانوں میں تو جھومر کے جملے انگاروں کی طرح ہنوز محسوس ہو رہے تھے۔ گلو آپا، یہ ظفری بھائی ہاسپٹل سے کب واپس آئیں گے؟ اس نے نظر کی اینک لگائے بغیر بغور ٹی وی دیکھتی گلو کو کہا۔ خیریت؟ گلو نے چشمے سے اسے گھورا۔ ہاں خیریت، یا یوں ہی پوچھ رہی تھی، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ وہ ہاسپٹل میں ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کا علاج گھر میں ہی ہے۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ یعنی؟ گلو واقعی نہیں سمجھی۔ یعنی یہ کہ جھومر بھابھی وہ گھر پر نہیں تھی۔ انہیں فرٹس پڑنے لگے۔ انہوں نے اپنا سر پھاڑ لیا۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ گلو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی سے ان کی توجہ بالکل مکمل طور پر ہٹ چکی تھی۔ یہ تو مجھے علم نہیں کہ وہ کہاں گئی تھی، مگر بہرحال یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کہیں گئی ہوئی تھی اور اب واپس آ گئی ہیں، باری کے ساتھ، اس نے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ باری کے ساتھ؟
कई मतवज्जे लड़कियों के मुंह से बेसाख्ता निकला। क्या कराची? कुल्लू हैरत से पूछ रही थी। शायद आबो हवा के लिए गई होगी। शीनो ने हस्बे तौफीक हिस्सा लिया। बारी के साथ कुल्लू ने घूर कर रह गई। जाहिर है वो मायने के इस अंदाज में बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गई। तुम्हें कैसे पता कि वो गई हुई थी? जरी ने नुक्ता उठाया। इसलिए कि वो मेरे सामने आई हैं, उसने आराम से जवाब दिया। बारी के साथ मरियम ने सवाल किया। या अल्लाह, ये क्या तुम लोगों ने मुस्तकिल किस्म की टून बना ली है? बारी के साथ। वो बुरी तरह झुला गई। वो तुम कह जो रही थी, मरियम बदबदाई। हाँ तो मैंने कहा था, आपने सुन लिया था, अब ये गर्दान क्यों? वो बिगड़ी। यकीन नहीं आ रहा था, मोना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अभी बारी इस तरफ आए तो पूछ लेना कि भाभी को सैर कराने कहाँ ले गए थे। जरी ने मशवरा दिया। तुम्हारी आंखों के सामने तो कराची रवाना हुए थे, शीनो ने याद दिलाया। बड़ा ख्याल रखते हैं बाबा साहब झूमर भाभी का, इन्होंने मासूमियत से कहा। सबसे सख्त ड्यूटी भी तो देती हैं वो, रूबी ने मायने के मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, सैर व तफरी तो उनका हक है, बिया ने भी बड़े भोलपन से कहा। वो भी बारी के साथ। शीनो कहकर खुद ही कहकर लगा बैठी। रोशी पाँव पटकती खुद को कोसती बाहर निकल गई थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।